قال إنكم قوم منکرون۔ قال، اس نے کہا، انکم، بے شک تم، قوم، لوگ، منکرون، اجنبی۔ تو اس نے کہا تم تو ایسے لوگ ہو جن کی جان پہچان نہیں۔ سورۃ الحجر آیت 62۔ He said, Indeed, you are people unknown۔ فرشتے جب لوط علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا، انکم قوم منکرون، کہ آپ تو بالکل اجنبی معلوم ہوتے ہیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، آپ کون ہیں؟ یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ وہ بھی نہ پہچان سکے۔ فوراً مہمانوں کے کھانے کا انتظام کیا، بھنا بچھڑا لے آئے۔ انہیں معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو اتنی زحمت نہ کرتے۔ اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کی طرح یہ دونوں جلیل القدر انبیاء بھی عالم الغیب نہ تھے، ورنہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ان کو جانتے ہوتے اور ان کے آنے سے باخبر ہوتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ مجھے اتنی عمر میں اسحاق عطا ہوں گے، اور انہیں پھر یہ خوشخبری ملنے پر تعجب نہ ہوتا، اور لوط علیہ السلام کو بھی پہلے ہی معلوم ہوتا کہ ان کی قوم کا یہ انجام ہونے والا ہے، تو وہ بھی یہ نہ کہتے کہ تم کون ہو، پہچانا نہیں۔ اصل میں جو لوگ انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں وہ انبیاء کی تعظیم یا تکریم نہیں بلکہ ان کی توہین کرتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کی قربانیوں کو ضائع کرنا ہے۔ سوچیں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ انبیاء عالم الغیب تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر صبر اور آگ میں ڈالے جانے پر استقامت کا اظہار، اس کا کریڈٹ تو انہیں نہیں ملتا، پھر تو ان کی کوئی آزمائش نہیں رہے گی، کیونکہ اگر پہلے علم ہو کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا تو ہر شخص آگ میں کود سکتا ہے اور بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اب سوچئے کہ انبیاء کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ عالم الغیب تھے، یہ ان کی تعظیم ہے یا معاذ اللہ توہین؟ اور یہیں پر بس نہیں ہوتی، کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور انبیاء کے علاوہ اپنے اپنے اماموں، پیروں، فقیروں کو ہر گزری ہوئی اور آنے والی بات جاننے والا قرار دے دیتے ہیں، جبکہ قرآن میں واضح طور پر ہے کہ کوئی مخلوق غیب نہیں جانتی۔ اسی طرح ابراہیم اور لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ عالم الغیب